اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 مارچ سن 2021 رات کے 11:30 بج رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھیجنے کا شکریہ، جتنے کا جواب میں بھیج سکتا ہوں میسنجر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر جو آپ پوچھتے ہیں میں دیتا ہوں، اور بہت کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ جب سوالات ابھرتے ہیں اس وقت کسی نہ کسی انداز سے جو جواب ہوتا ہے وہ میں اپنے فیس بک پہ لگا دیتا ہوں اور لوگوں تک پہنچ بھی جاتا ہے جنہیں دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے دوست نیاز مند، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے سوالات کے جوابات دوں۔ یقیناً جو جوابات لوگوں تک پہنچ چکے ہیں وہ دلچسپی کا باعث نہیں رہتے، اور میرے لیے بھی کسی بات کو دہرانا بہت مناسب نہیں لگتا۔ لیکن اب آج 3 سوال پر بہت زیادہ زور ہے، تو 3 سوال کو میں نے سلیکٹ کیا تاکہ آپ سے عرض کر سکوں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ کیا ہے، وائرس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ جو ویکسین آئی ہے کیا یہ سب کو لگانا ضروری ہے۔ تھرڈ یہ ہے کہ ویکسین کی افادیت کیسے ناپتے ہیں۔ اور ایک اور سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں جو ہمارے فارمیسی یا ہیلتھ سائنسز کے لوگ ہیں یا اس کے علاوہ جو سائنسز کے لوگ ہیں، کہ ویکسین کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ میں تفصیلی جواب دیتا ہوں اور جواب لمبا ہوتا ہے، تو جو ساتھ رہتے ہیں ان کا شکریہ۔ پہلا سوال ہے کہ وائرس کے ویریئنٹس کیا ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ بات آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے کہ وائرس میں میوٹیشن ہو رہی ہے، وائرس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ وائرس کا جو اپنا اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کتنی امپورٹنٹ ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی۔ تو پہلے تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ تبدیلیاں کہتے کس کو ہیں۔ ہر کے اندر ایک جینوم سیکوینس ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے کسی بھی جینیٹک مٹیریل کی۔ تو وائرس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے اس کی اپنی ایک سیکوینسنگ ہے، اور وہ جینوم سیکوینسنگ کی جاتی ہے، رپورٹ کی جاتی ہے، پبلش کروائی جاتی ہے۔ پھر جینوم سیکوینسنگ کے اوپر کے ساتھ ساتھ ہم جینوم سرویلنس کرتے ہیں، کیونکہ زندہ قومیں نظر رکھتی ہیں کہ کون کون سے وائرس ان کے انوائرمنٹ میں موجود ہیں، ان کا سرویلنس کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے ہماری لائبریری میں کیا نئی چیزیں داخل ہو رہی ہیں اور کل کسی خطرے کا باعث تو نہیں بنیں گی۔ تو جنہوں سرویلنس کی جاتی ہے، سرویلنس کی رپورٹ بھی سبمٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے ہم میوٹیشن کی بات سن رہے ہیں، اب اگر تقریباً میں کہوں تو وہ بہت عرصہ ہو گیا، 6 ماہ سے 9 ماہ تو ہو گئے جب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں۔ یقیناً چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کو ہم وائرس میں کیسے دیکھتے ہیں، اس کو ہم پہلے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ وائرس میں آنے والی تبدیلی کیا اس کی جو بیماری پھیلانے کی جو رفتار ہے، انفیکشن پھیلانے کی جو رفتار ہے، اس پر اثر انداز ہوگی۔ تو فرسٹ از انفیکٹیوٹی، یا آپ کہہ لیجیے ٹرانسمیشن، کہ وہ کتنا پھیلے گا۔ دوسری بات ہے کہ اس وائرس کی وائرولنس، کتنا وہ خطرناک ہے، کتنا نقصان پہنچائے گا وہ وائرس، کتنا زہر ہے اس کے اندر، یہ بات ناپتے ہیں۔ تیسری بات ناپتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ کسی بھی آدمی جس کو وہ نقصان پہنچائے اس کے امیونٹی سسٹم کو کتنا ڈیمیج کرے گا، کیونکہ وائرس جب باڈی کے اندر داخل ہوگا تو امیونٹی سسٹم کو آلٹر کرے گا، اس کو چیلنج کرے گا، تو اس کے امیونٹی سسٹم پر کتنا وہ حاوی ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا وائرس یا وائرس میں ہونے والی تبدیلی نقصان دہ ہے یا نقصان اس کا کم ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ آیا وہ لفظ آیا ویریئنٹ۔ تو ویریئنٹ کو بھی ہم 3 حصوں میں دنیا ڈیوائڈ کر رہی ہے۔ ون از کہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ، کہ وہ ویریشن جو ہماری دلچسپی کا باعث بنے، اس میں ہمیں دلچسپی لینا چاہیے۔ وہ ویریئنٹ کیا ہے؟ کیا وہ امیونٹی کو ڈسٹرب کرے گا؟ کیا وہ ٹرانسمیشن جو ہے، انفیکٹیوٹی، اس کو ڈسٹرب کرنے کا کتنا پوٹینشیل ہے؟ اس کے اندر وائلنس کتنا ہے؟ تو ایک تو ہم نے کیٹیگری کا کہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ۔ سیکنڈ ہم نے کہا ویریئنٹ آف کنسرن، جس میں ہمیں توقع ہو کہ وہ امیونٹی کو ڈسٹرب زیادہ کرے گا، وائلنس زیادہ ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے امیونٹی آف ہائی کنسرن،
ویریئنٹ آف ہائی کنسرن، یعنی کہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس بات کا قوی خدشہ ہوگا کہ وہ امیونٹی کو ڈسٹرب کرے، ٹرانسمیشن بڑھائے اور وائلنس بڑھائے، یعنی کہ ہاسپٹلائزیشن بڑھا دے، وہ وینٹ کے اوپر لوگوں کو لے جائے، یہ سب صورتحال ہوگی۔ تو یہ تینوں باتیں بھی ذہن میں تھیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جو بھی اعداد و شمار جمع ہوئے اس میں کچھ دلچسپی تھی اور کچھ جو ریئلٹیز تھیں وہ سامنے رکھ دی جائیں کہ سارس کوف 2 جس سے ہم نبرد آزما ہیں، سارس کوف 2 کرونا فیملی کا جو وائرس کووڈ پھیلا رہا ہے، اس سے پہلے اس کے جو دوسرے وائرسز انسانوں میں پائے گئے تھے اس میں سارس کوف 1 ہے، اس میں مرس ہے۔ تو مرس کا وائرس ہو یا سارس کوف 1 کا وائرس ہو، میرے لیے اور بھی لوگوں کے لیے یہ بات دلچسپی کی باعث تھی کہ جو لوگ مرس سے گزرے تھے یا جو لوگ سارس کوف 1 سے گزرے تھے کیا انہیں کووڈ ہوا یا نہیں ہوا۔ پھر ایک زمانے میں یہ بات پھیلی تھی کہ جن لوگوں کو ایک بار کووڈ ہو گیا ہے انہیں تو کووڈ دوبارہ ہو رہا ہے، دوبارہ ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ نہیں جی، وہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں تھے، وہ ڈیڈ پارٹیکل مل رہے تھے۔ خیر ابھی پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ کووڈ دوبارہ ہو رہا ہے، لوگ مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اینٹی باڈیز، جنہیں وہ اینٹی باڈیز سمجھتے ہیں، وہ اینٹی باڈیز جو کووڈ کے خلاف بنی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، تو بھائی اینٹی باڈیز تو ختم ہوں گی۔ مشینری ہمیشہ موجود رہتی ہے جو کہ اینٹی باڈیز بنانے کا پوٹینشیل رکھتی ہے، اور مشینری اصل میں میموری میں ہوتی ہے، جو وائرس کی میموری ہوتی ہے، وائرس کے اگینسٹ انسانوں کی میموری ہوتی ہے جو امیونٹی ڈیولپ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ خیر تو ویریئنٹ دنیا کی نظر میں ہے، دنیا اس پہ سرولنس کر رہی ہے، لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھوں تو پچھلے جنوری میں یہ جب وائرس نمودار ہوا اور مارچ میں جب پاکستان میں بھی پھیلا تو اس وقت لوگوں نے 225 اس کی اور ناٹ ویلو کہی تھی، اور تمام لوگوں نے کہی تھی۔ WHO بھی اس وقت اسٹیج پہ موجود تھا، وہ بھی اپنی گفتگو کر رہا تھا، اس کی گفتگو بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ یورپ بھی کر رہا تھا، UK بھی کر رہا تھا، US بھی کر رہا تھا، مختلف جرنلز کر رہے تھے، سائنٹیفک جرنلز، ریلائبل جرنل، بڑے جرنلز یہی لکھ رہے تھے۔ تو آر ناٹ ویلو کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائرس ایک آدمی سے کتنے آدمی میں جائے گا۔ ایک وائرس ایک آدمی اگر 3 لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کی آر ناٹ ویلو جو ہے وہ 3 ہے اور 4 ہے، وہ نکالا جاتا تھا۔ تو ایک زمانے میں لوگوں نے 6 بھی آر ناٹ ویلو کہا، کچھ لوگوں نے 11 تک کہا، کچھ نے 2 کہا، کچھ نے 3 کہا۔ تو آر ناٹ ویلو کا مطلب یہی رہا کہ ایک آدمی سے وہ کتنے میں پھیلے گا۔ جو اب تک ڈیٹا اور جو اب تک ایویڈنسز ہمارے پاس آئے ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس جب باڈی میں جاتا ہے تو شاید 3rd ڈے وہ اس کا ڈسٹرب کرنے کا موڈ میں آتا ہے، جس سے وہ پھیلتا ہے لوگوں میں، اور 3-4 دن تک وہ پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھیلنے کا باعث نہیں بنتا چونکہ انسان موبلائز کم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ تو بہت کم دن محدود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم مارچ میں چلیں، پچھلے مارچ میں اگر میں یہ طے کر لوں کہ صرف 2 لوگوں کو کووڈ پازیٹیو تھا، تو ایک آدمی اگر 2 کو پھیلاتا ہے تو 2 آدمی 4 کو پھیلائے گا۔ انکوبیشن ٹائم اگر 4 ڈے اور 5 ڈے ہے تو اندازہ کر لیں کہ 4 اور 5 ڈے کا مطلب ہوا کہ سال میں وہ اس کا مطلب ہے کہ 100 سے زیادہ ہو گئے اس کے انکوبیشن ٹائم۔ تو 100 سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر 1 سے 2 ہوا تو 2 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، پاور لگا دیں 100، تو یہ تو آپ کی پوری آبادی شاید 2 بار ان سب کو کووڈ کا انفیکشن ہو چکا ہونا چاہیے اگر وائرس کے پھیلنے کی رفتار جو دنیا نے طے کی تھی اور جو بتائی تھی۔ تو یا تو وائرس پھیلا، لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچایا، یا پھر وائرس نہیں پھیلا تو پھر وہ بات غلط ہو جاتی ہے جو ہم نے آر ناٹ ویلو کیلکولیٹ کی تھی۔ یہ جا کے دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ آر ناٹ ویلو غلط کیوں کیلکولیٹ ہوئی اور غلطی کہاں پہ تھی، پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آئندہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے اگر وہ غلطی تھی تو۔ اور اگر غلطی نہیں تھی تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ وائرس پھیلا اور ڈیٹیکٹ نہیں ہوا اور وائرس نے نقصان نہیں پہنچایا؟ تو پھر وائرس کی وائرلنس کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا دوبارہ کہ ہم نے جو وائرلنس کیلکولیٹ کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اگر 10,000 لوگ مرتے ہیں 10 کروڑ میں یا 20 کروڑ میں تو وائرلنس کچھ اور ہوگا، اگر 10,000 لوگ مرتے ہیں 10 لاکھ میں تو وائرلنس کچھ اور ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ جن کے اندر امیونٹی کمزور ہوتی ہے ان کو انفیکشن زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، امیونٹی کے چونکہ کمزور ہے تو امیونٹی کمزور ہونے کے لیے کووڈ کا وائرس ہی نہیں، دوسری تو کوئی سا بھی بیکٹیریا وائرس اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو ویرینٹ کا ابھی تک جو معاملہ ہے وہ جو ہم ویکسین لگوا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ویکسین جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، ادروائز جو اسپیڈ تھی اسپتالوں میں جانے کی، لوگوں کو ICU میں جانے کی، لوگوں کو وینٹ پہ جانے کی، لوگوں کے اندر سمٹمس آنے کی، ان میں خاطر خواہ کمی نظر آتی ہے ویکسینز کے بعد۔ تو یہ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کیا ہر آدمی کو ویکسین لگانا ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں۔ جن لوگوں کو کووڈ ہو گیا تھا
انہیں ویکسین لگانے کی قطعی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی. مطلب میرے سمجھ میں تو نہیں آتی، اور اگر سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے تو پھر لوگوں کو چاہیے امیونولوجی کی جو کتاب ہے جس پر آپ کی فارمیسی، میڈیسن، مائکروبیولوجی، پبلک ہیلتھ بیس کرتی ہے، اس میں سے اس چیپٹر کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ہولڈ کروا لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. کیونکہ جب باڈی کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس گیا تو وہ نیچرل بیکٹیریا وائرس گیا ہے تو اس نے باڈی کے امیون سسٹم کو ٹریگر کرنا ہے تاکہ باڈی کا امیون سسٹم اس کو پہچان لے، اس کی تصویر کھینچ کے رکھ لے اور امیونٹی یعنی اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے، اور اگلی دفعہ اگر وہ وائرس آئے تو اس کو پہچان کر نقصان پہنچانے کا جگہ نہ دے. تو یہ تو ہے امیون سسٹم. اب جو آپ ویکسین لگوا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس دفعہ کی جو ویکسین ہے وہ میسنجر آر این اے ہے. از این اپرچونیٹی ٹو شیئر. آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے کئی بار اپنی جو بھی کم علمی ہے یا جو بھی ہے معلومات وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، مگر ایکوریسی کے ساتھ سائنسی ایکوریسی کا بھرپور خیال رکھتا ہوں. اس میں غلطی ہونے کے احتمال تو رہتا ہے لیکن خیال اس کا بھرپور رکھتا ہوں. تو میسنجر آ رہے ہیں بیسکلی وہ ٹپیکل اسٹائل نہیں ہے جس میں پہلے ہم ویکسین میں باقاعدہ وائرس یا بیکٹیریا انسان کے جسم میں داخل کر دیا کرتے تھے. یقیناً وہ وائرس اور بیکٹیریا میں سے بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی تھی یا اس کو کل کر دیا جاتا تھا یا اس کو اتنی بار گرو کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. کل کرنے کے بعد اس کو پیوریفائی کرتے تھے، پیوریفائی کرنے کے بعد اس کو باڈی میں لگا دیا کرتے تھے تو باڈی اس کو پہچانتی تھی دشمن کے طور پر، اور اس دشمن کو پہچان کر باڈی، انسانی باڈی ایک اپنے اندر ایک باڈی بناتی تھی، مشین بناتی تھی جو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اینٹی باڈیز بنا لیتا تھا اس پرٹیکولر بیکٹیریا کے خلاف یا وائرس کے خلاف. تو میسنجر آ رہے ہیں تو بیسکلی یہ کہ ایک میسج لے کے جا رہا ہے، اور جو وہ وائرس کا جو پروٹین ہے، جو وائرس کا جو آؤٹر لیئر ہے کانٹے نما یا جو تاج نما جو لیئر ہے، اس کو کراؤن اس کی پروٹین ڈیولپ کرتا ہے، اور اس پروٹین کو باڈی اس پروٹین کو پہچانتی ہے جو کہ ہم نے جو میسنجر آر این اے بھیجا ہے اس نے ڈیولپ کروایا ہے ہماری ہیومن باڈی کی مشینری کے اوپر. اور وہ جب پروٹین ڈیولپ ہوگی تو اس پروٹین کے اگینسٹ باڈی نے یہ پہچان لیا کہ یہ پروٹین ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور میسج کے تھرو بنا ہے. تو اس پروٹین کے اگینسٹ باڈی اپنی ایک مشینری ڈیولپ کرتی ہے اینٹی باڈیز بنانے کی. تو وہ اینٹی باڈیز بنانے کی مشینری ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کہ اس میسج کو ریکارڈ میں رکھتی ہے، اور پھر وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. اور تیسرا جو سوال تھا کہ ویکسین کی افادیت کیسے جانچی جاتی ہے. دیکھیے ویکسین جو بنایا جاتا ہے تو اس میں پہلے تو بہت سارا کام کیا جاتا ہے تاکہ ویکسین کو کلینکل ٹرائل میں لے جانے سے پہلے اینیمل کے اوپر، اینیمل سے پہلے آپ کو لیبارٹری کے اندر تاکہ اس کی کوالٹی دیکھی جائے. آپ کو پروڈکٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ آپ صحیح بنانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور جب پروڈکٹ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس کی کنٹرولس آپ کے پاس آ جاتے ہیں، مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں اس کے اوپر کلینکل ٹرائل کے اوپر. تو کلینکل ٹرائل میں فیز 1 میں ہم سیفٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف کہ کتنا سیف ہے، اور فیز 2 میں اے بھی ہے، 2B بھی ہے. تو فیز 2A اینڈ فیز 2B میں کلیکٹیولی بات کر لوں، اس میں ہم لوگوں کو بڑھا لیتے ہیں، اپنے والنٹیئرس کو یا جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کو جن پہ یہ ٹرائل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ڈوزنگ چاہیے ہوگی اور کتنا سیف ہے. جب ہم بڑھائیں گے اس کو تو سیفٹی اس وقت بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو فیز 1 کا دیکھا ہے اس کا بڑا ڈیٹا، اور ایفیکیسی کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں. اور فیز 3 کے اندر ہم پلیسیبو کے ساتھ یعنی کہ ٹرائل کرتے ہیں. پلیسیبو ہر میں ہوتا ہے، فیز 1 میں بھی ہوتا ہے پلیسیبو، فیز 2 میں بھی ہوتا ہے. پلیسیبو کا مطلب جن میں دوا نہیں دی جاتی، جن میں ہم ایسے انگریڈینٹ یہ دیتے ہیں جو کہ ان ایکٹیو ہوں، یعنی جو باڈی کو کوئی بایولوجیکل سسٹم کو کوئی رسپانس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ بایولوجیکل سسٹم کو ٹریگر کریں، تو انہیں ہم کہتے ہیں پلیسیبو. تو یہ ڈبل بلائنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم پلیسیبو میں نہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، نہ جو دے رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے، نہ جو مانیٹر کر رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کوڈ ہوتا ہے. بعد میں ہم رسپانس کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر فیز 3 ٹرائل ملٹی سینٹرس ہوتا ہے، ملٹی کلچر ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں پر ہوتا ہے فیز 3 ٹرائل. اور فیز 3 ٹرائل کے اندر یہاں پر ہم ایفیکیسیز کی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو آسانی سے اس طرح بتانے کی کوشش کروں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے 100 لوگوں کو ڈرگ دی ہے فیز 3 ٹرائل کے اندر، آپ 100 کو 1000 کر لیجئے، 1000 کو 10,000 کر لیجئے، سپوز 10,000 لوگوں کو ٹرائل کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، تو آپ نے آدھے کو دے دیا ہے ڈرگ اور آدھے کو دے دیا ہے پلیسیبو، یعنی کہ ان کو ڈرگ نہیں دی ہے مگر بتایا گیا کہ دوا دے رہے ہیں. تو اب یہ ایکزیکٹلی آدھا تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تقریباً ہم بیلنس رکھتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگوں کو رکھتے ہیں، ہر طرح کے گروپ کو رکھتے ہیں، اور وہ ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہیں. اب ہم نے 100 لوگوں میں فرض کر لیجیے کہ 10,000 لوگوں میں کیا،
5,000 کو ہم نے ڈرگ دی ہے، 5,000 کو پلیسیبو دیا ہے. تو یہ بات ڈبل بلائنڈ ہے. جن کو دیا گیا ہے ان کو بھی نہیں پتا اور جس نے دیا اس کو بھی نہیں پتا. جب ریزلٹس آ رہے تھے پھر ہم ریزلٹس کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب فرض کر لیجیے کہ یہ جس وقت دیا گیا مارچ میں، اپریل میں یا مئی میں یا جون میں، جب یہ ٹرائل ہوئی فیز 3 ٹرائل، تو یہ دیکھا گیا کہ اس وقت سوسائٹی میں انفیکشن پھیلا ہوا تھا. تو اب یہ آدھے لوگ وہ تھے جنہیں پلیسیبو ہوا تھا، آدھے لوگ وہ تھے جنہیں دوا لگایا گیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی جنہیں ویکسین لگائی گئی تھی کہ کن کن کو کووڈ ہوا. تو جن کو کووڈ ہوا ہم نے دیکھا پلیسیبو جو لوگ تھے ان میں فرض کر لیجئے کہ 85% کو کووڈ ہو گیا. سپوز وہاں پہ یعنی کہ فرض کریں 5,000 میں سے 100 لوگوں کو کووڈ ہوا پلیسیبو میں سے. تو ادھر بھی 100 کو ہونا چاہیے، ادھر 100 کو نہیں ہوا، ادھر صرف 5 کو ہوا کووڈ. اس کا مطلب ہے کہ ادھر 100 کو ہوا ہے، ادھر 5 کو ہوا ہے. تو جہاں پہ کووڈ نہیں ہوا ہے وہاں افیکٹ نظر آ رہا ہے، بڑا کلیئر افیکٹ نظر آ رہا ہے. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ 100% جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے ان میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے 95% کو اگر نہیں ہوا، 5 کو ہوا ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اور کسی اور طریقے سے سمجھیں گے. تو 95% افیکٹو رہا. اگر 100% لوگوں کو نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ 100% افیکٹو ہے. لیکن اس میں بہت ساری اور بھی بنیادی باتیں ہیں اور بہت ساری اپلائڈ باتیں ہیں جو ہم اس وقت بالا طاق رکھ کے تاکہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پلیسیبو میں چونکہ انفیکشن پھیلا اور جن لوگوں کو ویکسین لگائی گئی تھی ان میں انفیکشن نہیں پھیلا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویکسین ہے وہ اپنا افیکٹ دے رہی ہے. یہ ایک ہمارا مفروضہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کے سائنٹیفک ریزن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم، باڈی میں اینٹی باڈیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور یہ 95% اگر آیا، جیسے فرض کریں کہا کہ فلاں کمپنی کا 95% آیا ہے، تو وہ اسی طریقے سے تھا کہ یہاں پر لوگوں میں افیکٹ آ گیا، یہاں پہ لوگوں کو انفیکشن نہیں پھیلا، دوسرے گروپ میں انفیکشن پھیلا. لیکن اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ایک آدمی میں اس ویکسین سے 95% چانس ہے کہ اس میں امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے. اور یہی کہتے ہیں کہ 95% افیکٹو اور 90% افیکٹو دا وے سائنس اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے. لیکن بہت سارے اور بھی پیرامیٹرز ہیں کہ جب یہ جس ماحول میں تھے اس ماحول میں کتنا پھیلا ہوا تھا انفیکشن، کس ویریئنٹ کا پھیلا ہوا تھا اور کس ویریئنٹ کے اگینسٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا. یہ ساری باتوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جاتا ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا افیکٹو ہے. آئیے آخری سوال یہ تھا کہ ویکسین کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے. میں نے آپ سے بتایا ویکسین کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے، ویکسین بنایا کیسے جاتا ہے. جی ویکسین بنایا کیسے جاتا ہے، پہلے زمانے میں بہت مشکل ٹیکنیک ہوتی تھی وائرل ویکسین کی. ہم وہ انڈا لیتے تھے، انڈے کے اندر، مرغی کے انڈے کے اندر وہ اس کا جو وائرس ہے وہ ڈالا جاتا تھا جس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز وہ ویکسین بنانی ہے. پھر وہ وائرس اس کے اندر پروپیگیٹ کیا جاتا تھا، مطلب گرو ہوتا تھا وائرس اس کے اندر. جب بہت وائرس گرو ہو جائے تو پھر اس سے وہ الگ کر لیا جاتا تھا وائرس کو. پھر مختلف پروسیس کے ذریعے اس کو آئسولیٹ کرنے کے بعد پیوریفائی کیا جاتا تھا اور اس کو پھر اس کو کل کرتے تھے وائرس کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ زندہ وائرس چلا جائے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ پیوریفائی کرتے تھے اور پیوریفائی کرنے کے بعد وہ وائرس پھر تیار ہوتا تھا کہ اس کی فارمیشن بنائی جائے اور انسانوں میں ایڈمنسٹریٹ کیا جائے. یہ ایک کلاسیکل ٹیکنیک تھی. لیکن اس کلاسیکل ٹیکنیک میں بہرحال کچھ زندہ وائرس کے رہنے کا خطرہ ہوتا تھا اور وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا تھا. تاریخ میں انسیڈنس پڑے ہوئے، پولیو کا انسیڈنس ہوا تھا 1950s میں، کالڈ کٹر انسیڈنس، جس میں ریئل وائرس چلا گیا تھا اور اچھے خاصے بچے جو ہیں وہ نقصان میں چلے گئے تھے جو صحت مند تھے انہیں ویکسین لگنے کی وجہ سے. میسنجر آر این اے میں چونکہ اس میں زندہ وائرس ہم استعمال ہی نہیں کرتے تو اس میں کم سے کم یہ والا جو معاملہ ہے وہ بڑا سیف ہے کہ اس میں یہ نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ مردہ پارٹیکل جا رہا ہے. اب وہ جو بات ہے کہ وہ کیسے باڈی کی جو فزیولوجیکل رسپانسز ہیں اس کو کیسے آلٹر کرے گا، آنے والے وقت میں اور چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی. پاکستان میں ویکسین کیوں نہیں بنا، یہ بڑا حکمت عملی والا سوال ہے. ویکسین بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یقیناً ویکسین ڈیولپ کرنا اور ڈیولپ کرنے کے بعد اس میں سے امیونوجنسٹی کو دیکھنا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بنی ہوئی ویکسین کو فل کرنا وہ جس طرح اور ڈرگ فل کی جاتی ہے اتنا ہی امپورٹنٹ وہ بھی ہے. یس اٹینشن کا لیول چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس میں کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو جائے، کوئی مائکروبیل گروتھ نہ ہو جائے، کوئی خراب نہ ہو جائے، وہ سب چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم ویسے ہی بہت سینسیٹیو ڈرگس پاکستان میں بنا رہے ہیں اور بنانے کی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے. بہرحال میرے سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان ویکسین بنانے کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا. ویکسین کی کیا کاسٹ ہونی چاہیے، کیا پرائس ہونی چاہیے. تو بھائی ویکسین کے اندر ہم کوئی ہیرا نہیں ڈال رہے، کوئی ہم اس میں زمین سے نکال کر کوئی معدنیات نہیں ڈال رہے. ہمارا جو ان پٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ان پٹ جو ہے وہ وائرس ہوتا ہے اور جس طرح دوسرے ہم دہی بناتے ہیں. بیسک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. باقی ٹیکنیک ڈیولپ ہونے کے بعد جب ایک بار ٹیکنیک ڈیولپ ہو جائے تو کمرشل اسکیل میں جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو اکانومی آف اسکیل کہتا ہے کہ اس میں پھر کوئی خاص بات نہیں رہتی. ویکسین آلریڈی ڈیولپ ہونے میں جتنا کاسٹ آنی تھی
وہ دے دی گئی ہے. آپ کو اندازہ پتہ ہوگا کہ امریکن گورنمنٹ نے شروع میں ہی 5 کمپنیوں کو، جس میں یہ مڈرنا تھی، فائزر، جانسن جانسن، پرابلی جی ایس کے، ایسٹرازینیکا، ان سب لوگوں کو اس نے سپورٹ دیا تھا تاکہ وہ ایکسلریٹ کریں ویکسین بنانے کے اندر، ٹائم کم ہو، اسپیڈی پروگرام ہو. لوگوں کے کنسرن بھی تھے. اب ڈیولپ ہو گئی، پڑوس میں بھی ڈیولپ ہو چکی ہے آپ کے ممالک میں. اور میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق اس وقت 80 سے 100 ویکسینز اور انڈر ٹرائل ہیں، کسی نہ کسی اسٹیج میں ہیومن کی ٹرائل پہ چل رہی ہیں. کچھ فیز 1 میں ہیں، کچھ فیز 2 میں، کچھ فیز 3 میں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود ہم ویکسین بنا لیتے. ہم نے مجھے پتہ ہے، یاد آتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا جو چیف جسٹس سے کہ 100 ارب روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی اور ایچ ای سی کی طرف سے. تو بھائی پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس وقت تو پریورٹی اسی کی تھی، ویکسین کی تھی. تو ویکسین ڈیولپ کر لیتے. پھر ہمارے لوگ ٹی وی پر آ ہی رہے تھے، چاہے وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ آخا یونیورسٹی ہو، چاہے وہ لاہور کی یونیورسٹی ہو، چاہے پمس ہو، یو نیم اٹ، یو ہیو اٹ. ایوری چیف اور ایوری جو کنگ تھا ہمارے اس فیلڈ کا، وہ سب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. لیکن کسی نے بھی نہ ماتم کیا، نہ کسی نے احتجاج کیا کہ ہم ویکسین بنانے میں ناکام کیوں ہوئے. اور اس بات کا اب کیا آپ ہمیں تسلی دیں گے کہ اگلی دفعہ کوئی انفیکشن ہوگا تو ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ابھی بھی تو ویکسین کے لیے پورا وہ باقی ہے. کس کو ویکسین لگے گی؟ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ صحیح تھے تو ان کو ویکسین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو نیچرل ویکسین لگ چکی ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ صحیح تھے. مجھے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ صبح کچھ ہوتا تھا، شام کو کچھ ہوتا تھا، اگلے دن کچھ ہوتا تھا. یہ تو بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ بھی دائیں بائیں معلوم کریں گے ایک آدمی کے 2 دن میں 2 ڈفرینٹ رزلٹس آئیں. تو اس لیے ٹیسٹ کی جو انٹیگریٹی تھی وہ بہرحال کوشچن رہے گی. آپ کی جو سرویلنس تھی، خاص طور پہ جینومک سرویلنس، وہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں بہت سارا معلومات اس میں نظر نہیں آتی ہے. خیر، گفتگو لمبی رہے گی. ایک اور آخری بات اس موضوع پہ کروں. میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں. سائنس کی بنیادی باتیں، کچھ سائنس کا کوئی جو بنیادی اصول ہیں اس سے تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، تو اس لیے اس اصول کے فریم میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ سائنس کی تحقیق میں انوالو ہیں، جو تحقیق کے مقالے لکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہوگی کہ اپنے مقالے اخباروں کو نہ دیں. اپنے مقالے وہاں بھیجیں جہاں پہ لوگ اس کو پرکھیں اور جہاں اس کو لوگ سمجھیں، بجائے اس کے ہم اخباروں میں دیں. اخباروں سے دینے سے پینک پھیلتا ہے. اور ایک نہیں، آپ کو یاد ہوگا کتنے سارے پینک پھیلے کہ ہم نے ویکسین بنا لی، کسی نے کہا ہم نے پروٹین بنا لیا، کسی نے کہا ہم نے امیونوگلوبولن بنا لیا. دنیا بھر میں ہمارا مذاق اڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دانش بھی دے، ہمیں سمجھ بھی دے، ہمیں علم بھی دے، ہمیں بحث کرنے کی گنجائش بھی دے، ہمیں برداشت بھی دے، اور دوسرے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ہم جگہ دینے والے بھی بنے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.